الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اسلامیات کلاس دوم لیکچر نمبر آج ہمارا 15 ہے. تو اس لیکچر کے اندر ہم نے سورہ احزاب کی کچھ آیات تلاوت کرنی ہے 54 تک، اور ایک حدیث بھی پڑھنی ہے 8 نمبر. تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت سے. یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر کے گھر میں داخل نہ ہوں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں دعوت دی جائے، یعنی اجازت دی جائے تمہیں کھانے کی طرف، تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی طرف، غیر ناظرین، اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، پس داخل ہوں، فاذا طعمتم، جب آپ کھانا کھا چکیں تو فانتشروا، تو وہاں سے منتشر ہو جائیں، وہاں سے چل دو. ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جانا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پیغمبر کے گھر میں داخل نہ ہوں، الا ان یؤذن لکم، مگر تمہیں کھانے کی طرف دعوت دی جائے، تمہیں کھانے کی طرف بلایا جائے، غیر ناظرین اناہ، اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، پس داخل ہوں، فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکے تو فانتشروا، وہاں سے چل دو، وہاں سے منتشر ہو جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جانا. کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ تمہارا وہاں بیٹھ جانا پیغمبر کو ایذا دیتا ہے، پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے. فیستحیی منکم، وہ تم سے شرماتے ہیں، یعنی حیا کرتے ہیں تم سے، تمہیں اس بات کو کہنے سے کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں چلے جاؤ، اس سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، حق بات کہنے سے اللہ رب العزت کیا ہے، حیا نہیں کرتے، نہیں شرماتے، وہ سیدھی اللہ رب العزت نے یہ بات کر دی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی ساز و سامان مانگو، ان سے کوئی سوال کرو تو فَاسْأَلُوهُنَّ، ان سے مانگو، سوال کرو، مِن وراء حجاب، پردے کے بہر سے، یعنی پردے کی صورت میں آپ ان سے کوئی چیز مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہاری شیاء نہیں کہ تم پیغمبر کو، اور نہیں ہے یہ تمہاری شیاء کہ تم پیغمبر کو تکلیف دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ ہی اس کی بیویوں سے نکاح کرو اس کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ جو پیچھے کام بتایا ہے کہ پیغمبر کو ایذا دینا یا ان کی بیویوں سے نکاح کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں اس آیت کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن تو ہمارے لیے یہی کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ نے جب پیغمبر کی ذات کو یہ باتیں بتا دی، کہ پیغمبر کے صحابہ کو یہ باتیں بتا دی کہ دوسرے کے گھر کے اندر اگر جانا پڑے تو اس کے گھر میں داخل تب تک نہیں ہونا مگر تمہیں جب کسی چیز کی اجازت دی جائے، کھانے کی طرف بلایا جائے،
آپ کی دعوت کی جائے، لیکن اگر آپ وہاں دعوت پر بھی پہنچ جائیں تو پھر جیسے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے، پیغمبر کے صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے، وہی حکم ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ نے جب پیغمبر کو یہ بات کہہ دی تو ہمارے لیے یہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اس آیت کے اندر بتا یہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کرام اس وقت تھے تو پیغمبر کے گھر میں داخل نہیں ہونا، ہاں اگر تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے تو پھر آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو دعوت دی گئی ہے، جب آپ وہاں داخل ہوں گے ان کے گھر کے اندر، جب کھانا کھا چکے تو وہاں سے منتشر ہو جانا چاہیے، وہاں بیٹھ کر اپنی گپوں کے اندر، باتوں کے اندر نہ بیٹھ جانا، جس کی وجہ سے ان گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ گھر کے اندر بہت سے مہمانوں نے آنا ہے، جانا ہے، اب تمہارے وہاں جی لگا کر بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرے مہمانوں کے لیے جگہ نہ بنے، آپ ان کے لیے ایذا کا، تکلیف کا سبب بن کر بیٹھے رہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ جب کھانا کھا چکو وہاں سے منتشر ہو جو، باتوں میں جی لگا کر نہیں بیٹھنا۔ لیکن بتایا یہ ہے کہ پیغمبر اب یہ بات کہنے سے شرما رہے ہیں کہ میں کیسے کہوں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ آدمی کو خود سوچنا چاہیے، اگر کسی کے ہاں دعوت پر گئے ہیں تو اگر ان کے لیے آپ تکلیف دہ کا سبب بن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اور مہمانوں کے لیے ان کو تنگی ہو رہی ہے، تو آپ برائے مہربانی کھانا کھائیں، کھانا تناول فرمائیں اور وہاں سے رخصت ہو جائیں، چلتے بنیں۔ لیکن یہاں بتایا کہ پیغمبر یہ بات کہنے سے شرما رہے تھے کیونکہ آپ کا وہاں بیٹھنا ان کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، وہ تو بالکل ہی ڈنکے کی چوٹ پر اللہ وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آگے کیا فرمایا کہ اگر پیغمبر کی بیویوں سے گھر سے آپ کو کوئی ضرورت پڑے سامان منگوانے کی، تو اگر آپ ان سے کوئی چیز منگواؤ گے تو آپ پردے کے پیچھے سے ان سے چیز منگواؤ۔ کیوں؟ کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور پیغمبر کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ آگے فرمائے یہ تمہاری شایع نہیں ہے کہ تم کیا کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، تکلیف دو، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، اور نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کبھی نکاح کر سکتے ہیں ان کی وفات کے بعد۔ آگے فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ، یہ دو باتیں جو بتائی ہیں کہ پیغمبر کو ایذا دینا اور نکاح کرنا وغیرہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا ان تبدو شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، او تخفو یا چھپاتے ہو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو، یعنی ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس طرح ہمارے تبلیغ والے بھائی کیا کرتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، وہ اکثر آپ نے ان کے بیانات کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں اللہ کی ذات تو اس چیز کو بھی جانتی ہے، کالی چونٹی، کالی رات، کالا پہاڑ اور اس کی اندھیرے کے اندر چلنے والی چونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں، اور اس کی چونٹی کے چلنے سے جو نشانات بنتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ انہ علیم بذات الصدور ہے، انسان کے سینے کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہیں۔ تو کیا فرمایا ان تبدو شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ یا چھپاتے ہو، اللہ کی ذات جو ہے ان سب کو جاننے والی ہے۔ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، پیغمبر کے گھر میں داخل نہ ہوں، الا ان یؤذن لکم، مگر تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی طرف، الی طعام کہتے ہیں کھانے کو، غیر ناظرین، اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم کھانا کھا چکو، فادخلوا، پس ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم کو دعوت دی جائے کھانے کی، فادخلوا، داخل ہوں، فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو وہاں سے چل دو، وہاں سے منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہنا۔ آگے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ تمہارا وہاں باتوں میں جی لگا کر بیٹھنا پیغمبر کو ایذا دیتا ہے، فیستحیی منکم، وہ تم سے شرماتے ہیں اس بات کے کہنے سے، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم ان سے سوال کرو،
یعنی پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، سوال کرو تو ان سے سوال کرو من وراء حجاب، پردے کے بہر سے، پردے کے پیچھے سے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور پیغمبر کی بیویوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ آگے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہاری شایع نہیں ہے کہ تم پیغمبر خدا کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ ہی اس کی بیویوں سے نکاح کرو اس کے بعد کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ، یا چھپاتے ہو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ تو ہماری آیات ہوگی، ان کا ترجمہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں غور سے سنا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ آگے ہماری آج حدیث نمبر جو ہے 8 ہے۔ حدیث ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ من اغبرت قدماہ، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، حرمہ اللہ نے حرام کر دیا اس پر آگ کو، یعنی جس کے قدم اللہ کے راستے کے اندر غبار آلود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلا، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ دین پھیلانے کے لیے نکلا، وہ جہاد کے لیے نکلا، یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے ہیں۔ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ تو کیا ہے؟ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، من اغبرت جس کے قدم غبار آلود ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، حرمہ اللہ علی النار، کہ اللہ نے حرام کر دیا اس پر آگ کو، کہ اس کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی، اس کو آگ کبھی نہیں نقصان دے گی۔ تو یہ حدیث ہو جائے گی۔ حدیث یہاں تو ویسے حدیث لکھ دیا، آپ نے ترجمہ نیچے اور لائن کے اندر لکھنا ہے تاکہ آپ کی خوبصورتی بڑھتی جائے۔ پھر حدیث کا عنوان ایک لائن میں، اور آگے جو دوسری لائن ہو اس کے اندر پھر کیا کرنا ہے، یہ آگے اس کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ بتانا ہے۔ حدیث کا عنوان کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے اور جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے اور جہاد میں نکلنے کے فضائل بیان کیے ہیں، یعنی فضیلت بیان کی ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سی احادیث ہیں جس کے اندر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس حدیث کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے یا جہاد کے اندر نکلنا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کی ہے۔ تو اب کہتے ہیں حدیث کی تشریح ہم قرآن سے کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کریں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ اے پیغمبر آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کریں۔ لوگوں کو ایک تو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، دوسرا ان سے احسن طریقے سے، احسن اخلاق سے ان سے کیا کرنا؟ بات کرنا، بحث کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کیا یہ سچے مومن ہیں، یعنی وہ لوگ جو کیا ہے ایمان لائے اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا اور ہجرت کی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ پکے مومن ہے، یہ سچے مومن ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد کیا ہے یہ کیا ہیں؟ سچے مومن ہیں۔ یہ تو ہو گیا حدیث کی تشریح قرآن سے۔ پہلا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو اور ان سے احسن طریقے سے بحث کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، ایمان لائے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ پکے مومن ہیں، سچے مومن۔ آگے حدیث کی تشریح جو ہے حدیث سے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستہ میں ایک گھڑی پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستہ میں، اللہ کے راستے کے اندر یعنی جہاد کے اندر گئے ہوئے ہیں، یا کوئی اجتماع ہے، دینی اجتماع ہے، ہم وہاں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کر ہماری ڈیوٹی اگر پہرے پہ لگ جاتی ہے
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک گھڑی پہرا دینا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے راستہ میں ایک گھڑی پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہاد میں استعمال ہونے والی ہر چیز کا وزن کیا جائے گا، حتیٰ کہ آپ جہاد کے اندر گھوڑے کے لیے جو چارہ ڈالتے ہیں اس چارے کا بھی وزن کیا جائے گا۔ دیکھو کتنی شان ہے جہاد والوں کی، جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، وہ گھوڑے کو چارہ کھلاتے ہیں تو وہ چارہ بھی ان کے جہاد کے اندر ان کے اعمال کے اندر اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستہ میں ایک گھڑی پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہاد میں استعمال ہونے والے ہر چیز کا وزن کیا جائے گا، حتیٰ کہ جنگی گھوڑے کے چارے کا بھی کیا ہے، وزن کیا جائے گا۔ آگے تفصیل ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کیا ہیں۔ ویسے یعنی ان آیات کے اندر یہ 2 آیات ہو گئی اور یہ 2 حدیثیں ہو گئی، یعنی یہ آیات ہوگی یہ 2 حدیثیں ہو گئی کہ ان آیات اور احادیث کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان ہوئے۔ دیکھیں جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس دوران اس پر آنے والی مصیبتوں کا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ان آیات کے اندر دیکھیں اگر وہ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبلیغ کے لیے گیا ہے، وہ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جہاد کے لیے گیا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت ان کو اندر جو مصیبتیں آئیں گی وہ اس پر اللہ رب العزت ان کو ہر قدم پر کیا کریں گے، مصیبتوں کا اجر و ثواب دیں گے۔ دوسرا کیا ہے، جو قدم اللہ کے لیے اٹھیں وہ مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ آگے فی سبیل اللہ نکلنے کی صورتیں کیا بنے گی کہ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت دعوت و تبلیغ کو بڑا جہاد کہا گیا ہے، ایک اور جگہ پر اپنے نفس کے خلاف جہاد کو بڑا جہاد کہا گیا ہے، ایک اور جگہ پر علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کو ایک مقام پر بڑا جہاد کیا گیا۔ دوسری جگہ پر حدیث پاک کے اندر ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد سب سے جہاد اکبر ہے۔ ایک اور جگہ کہ اگر اللہ کے راستے میں علم حاصل کر